یاد رکھو آج جتنی فتوائیں لوگ لے رہے ہیں وہ سارے جیتے ہوئے ہیں. کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی میئر ہے. وہ میئر جو کہ خود کو جیتا ہوا کہتا ہے شہر ڈوب گیا 1 گھنٹے کی بارش میں, وہ بھی جیتا ہوا ہے. ہمیں ایسی جیت نہیں چاہیے, ہمیں ایسی جیت نہیں چاہیے. ہمیں کامیابی چاہیے, وہ کامیابی جس کے اوپر میرا دشمن بھی میرے لیے, میرے ساتھیوں کے لیے, اس پارٹی کے لیے دعائیں کرے. ہمیں وہ کامیابی چاہیے. انشاءاللہ تعالی تمہیں فتح مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس جیت کو کامیابی بھی بدلیے. جیت الیکشن کے دن ہو جائے گی, کامیابی اس کو کہتے ہیں جب ہمیں ووٹ نہ ڈالنے والا بھی, اس کے بچے بھی ہمارے کاموں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, وہ کامیابی ہے. ہمیں ووٹ نہ ڈالنے والوں کی دعائیں لینی ہے. جیت ہم الیکشن والے دن جائیں گے, لیکن کامیاب ہم اس وقت ہوں گے جب ہمیں ووٹ نہ ڈالنے والا, ہمارا مخالف, اس کے بھی بچے ہمارے کینڈیڈیٹ, ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کے کاموں پر ہاتھ اٹھا کر جب ان کے لیے دعائیں کریں گے, اس دن ایم کیو ایم کامیاب ہے, اس دن ہم کامیاب ہیں. تو ہمیں جیت نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کامیابی چاہیے. یہ الیکشن سیٹوں کی ہار جیت کا الیکشن نہیں ہے, یہ نسلوں کی ہار جیت کا الیکشن ہے. اس شہر سے پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچنے والوں کا خاتمہ ہوگا, اس شہر کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا, اس شہر کی تعلیم کو نیست و نابود کرنے والے نیست و نابود ہوں گے, اس شہر کے اسپتالوں کے دواؤں کو بیچ کر اپنی تجوریاں بھرنے والوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس شہر میں اب یہ ایم کیو ایم صرف مہاجروں کی جماعت نہیں رہی. آج چل کے دیکھو الاسف اسکوائر پہ ایم کیو ایم کا جھنڈا ہے, خالد مقبول صدیقی کی تصویر ہے, اور پختون بھی آج ایم کیو ایم کا جھنڈا لے کر سوراب گول سے لے کر کماڑی تک, لیاری سے لے کر منیر تک, اور ہاکس وے سے لے کر گھگر پاٹک تک آج ہر جگہ ایم کیو ایم کا جھنڈا لے کر حق پرست کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں, پتنگ کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اس شہر پر اپنے پیسے سے, اپنی پولیس سے, اپنی بیوروکریسی سے قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا, ایک ایک ووٹ کی چوکیداری کرنی ہے, پہرا دینا ہے, لوگوں کو دروازوں کو نوک کر کے نکالنا ہے. فجر کی نماز سب پڑھیں, فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ کر نکلیں. 8 فروری کو سارے ایم کیو ایم کے کارکنان جس مسلک کے ہوں, جس فقہ کے ہوں, فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ کر نکلو. اور رزلٹ جب تک ہاتھ میں نہ آ جائے, کون سا, صرف پولنگ اسٹیشن کا نہیں, پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ لے کر آر او کے آفس سب کو جمع ہونا ہے. جب تک آر او, جب تک ریٹرننگ آفیسر پورے این اے کا, پورے پی ایس کا رزلٹ جب تک ٹی وی پہ اناؤنس نہ کر دے, جب تک آر او کے آفس سے ہٹنا نہیں ہے. وہ تیار ہو. جس طرح سے کراچی نے, حیدرآباد میں, میرپور خاص نے, ہر طبقے رنگ نسل کے لوگوں نے جس طرح سے اپنی ایم کیو ایم نے نہیں, لوگوں نے کیمپین چلائی ہے, لوگوں نے, اس شہر کے رہنے والے لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیمپین چلائی ہے. میں آج ایم کیو ایم کی بہاف پر تمام سندھ میں, تمام پاکستان میں, بالخصوص کراچی میں, حیدرآباد میں, میرپور خاص میں, تمام میری ماں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو, ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. کیا آپ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں تھے؟ آپ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں تھے؟ آپ پارٹی کے ذمہ داران نہیں تھے؟ آپ پاکستان کے ایک عام شہری تھے اور ہیں. جس طرح سے آپ نے اس ایم کیو ایم کو اونرشپ دی,
جس طرح سے آپ نے اس ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کی مہم خود سے چلائی ہے، اپنے گھروں سے چلائی ہے، اپنے گھر والوں سے چلائی ہے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے چلائی ہے، جس طرح سے آپ نے ہمارے کارکنوں کی پذیرائی کی، آپ نے ہمارے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو میٹنگ دی، ملاقاتیں کروائی، برادریوں میں گھمایا اور یہ اعتماد دیا کہ ایم کیو ایم ہی اس ملک کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے واحد امید کی کرن ہے۔ میں ان تمام ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کا پیشگی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کامیاب ہو گئے۔ اے تمام حق پرست امیدواروں، یاد رکھو تم جب عہد اٹھا کر ایم این اے ایم پی اے بنو گے، تمہارے اس عہد اٹھانے تک، تمہارے اس ایم این اے ایم پی اے بننے تک ہزاروں کارکنوں کی، ہزاروں ماں بہنوں کی رات اور دن کی جگار بھوکے پیاسے رہ کر آپ کو اسمبلیوں تک پہنچانے میں ان کا کردار ہے۔ ماں نے اپنے بچے قربان کر دیے، شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر آپ کو امر کر گئے۔ ہم پر، ہمارے شولڈرز پر، ہمارے کاندھوں پر ان کے خون کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے کارکنوں کے دن اور رات کی محنت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک لمحہ بھی جیتنے کے بعد غفلت میں نہ گزرے، موج مستیوں میں نہ گزرے۔ انشاءاللہ تعالی اتنی زبردست ٹیم ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی دوبارہ دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔